السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اور آج جی تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے، مجھے نہیں پتا یہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے مجھ سے یا گھنٹے کی ہوتی ہے یا کتنے منٹس کی ہوتی ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ جتنی ہمت ہوئی اتنی بیٹھ کے ریکارڈ کروں گی، تو پلیز آپ لوگ کام چلا لینا۔ اور باقی پھر میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈز لے کر آؤں، لیکن موسم خراب ہے، موسم کی چینجنگ کی وجہ سے گلا بھی خراب ہے اور طبیعت بہت فل والے ڈاؤن چل رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے سارا ریکارڈ کرنا پڑتا ہے تو وہ گلے کا زور لگتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی میرا گلا خراب ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ناول۔ میں اس کی ساری ایپیسوڈز ایک دم نہیں دے سکتی، تھوڑا 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 کر کے دیتی رہوں گی، تو پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور ناول کرنا ہے، انتہائی عشق، اس کے 2 پارٹس ہیں، 2 سیزن ہیں۔ امریکن مونسٹر جو ہے وہ 2nd سیزن ہے، تو ان کی رائٹر سے میں نے پرمیشن لے لی تھی صالح اقبال سے، تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ ڈیپ لو کا لاسٹ پارٹ رہ گیا، وہ لا کر مطلب آپ اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو دے کے اس کے بعد پھر میں انتہائی عشق اور رمز عشق ساتھ ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے جو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رمز عشق بائی نور آصف، نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سامنے دیوار پر ابرش کے لگے پوسٹر کو دیکھ کر اس کے خون میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ بے یقینی سے پوسٹر دیکھ رہا تھا جہاں دلہن کے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسی لباس میں وہ اس کے نکاح سے بھاگی تھی۔ اسی لباس میں اسے دیکھتے ہی زاران نے اس سے کہا تھا، آج تم عورتوں کے سامنے بھی نہیں جاؤ گی۔ زاران نے بے یقینی سے کمرے کی چاروں طرف نظریں دوڑائیں جہاں ہر طرف ابرش کے پوسٹر لگے تھے۔ دلہن کے لباس میں مختلف پوسٹر تھے جس میں وہ نم آنکھوں سے دیکھتے کھڑی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ اپنے گرد اوڑے، سلکی بال کمر پر لہراتے اس کے مختلف پوز تھے جس میں اس کے بدن کے تمام رعنائیاں ظاہر تھے، یہاں تک اس کے پیچھے ڈیپ گلے کی بیکلس بھی نمایاں تھی جس پر اس کا سیاہ تل جس کا وہ دیوانہ تھا۔ ایک پوسٹر میں وہ بھی کیپچر کیا گیا تھا۔ زنان نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ اس کے کمرے کی دیواریں دھڑا دھڑ جیسے اس پر گر رہی تھی۔ پورے بدن میں کوئلے دہک رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑکتا لاوے کی طرح ابلتا باہر آ جائے گا۔ تم آج گھونگھٹ کرو گی، تم پر کسی عورت کی بھی نظر پڑے مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی لفظ اس کی سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ زران نے اپنی شرٹ کی اوپری بٹن کھولے تھے، سانس لینے میں اسے دقت آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زران بال گٹھیوں میں جکڑے چلایا تھا، جس عورت پر کسی کی نظر گوارا نہیں تھی اس کی تصویر آج کسی کے بیڈ روم میں سجی تھی۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ انایا کی بات کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ اس نے کیوں انایا کی عزت بخشی تھی، یعنی وہ اس کی بیوی کا عاشق تھا۔ زران نے آگے بڑھتے ایک ایک کرتے وہ پوسٹر پھاڑ دیے تھے۔ چین کہیں نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا سینہ مچلتے جیب سے لائٹر نکالتے تمام پوسٹر چلا دیا۔ پوسٹر میں بھڑکتی آگ اسے ٹھنڈا نہیں کر سکی تھی۔ حویلی سے بھاگ کر ابرش نے بہرزاد خان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ اسے کیوں نہیں پتا چل سکا؟ وہ کب ملی اور بہرزاد خان کیا تب اس کی بیوی کا دیوانہ ہو گیا تھا؟ یہ سوال اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھے۔ زران نے آگے بڑھتے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینک دی تھی، سائڈ ٹیبل الٹ دی تھی، کمرے میں پڑے شیشے کی میز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ پڑا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بہرزاد خان، تمہارے چچڑے کر کے میں تمہارے ہی پالتو کتوں کو کھلا دوں گا۔ میری بیوی میری ابرش پر نظر رکھی تم نے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زران نے چیختے فینسی میرر وال میں اپنا ہاتھ مارا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تھی، خون بھل بھل کرتا آگ کے شعلوں پر گرا تھا۔ بہرزاد خان کا فون کب سے بج رہا تھا، مگر اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اپنی ابرش اپنی بیوی کی تصویر یہاں دیکھ کر وہ مر رہا تھا۔ مسلسل بجتے فون کی آواز سنتے زران نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ بہرزاد، زران نے چلاتے ہوئے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ فرشتے کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، ڈھیروں برتن تھے جسے دھوتے دھوتے وہ ہلکان ہو چکی تھی۔
رقیہ خانم آج حویلی کے آنے کے بعد حویلی میں قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔ کھانے سے لے کر ہر چیز کا انتظام اس کی ذمہ داری تھی۔ اب ڈھیروں برتن اس کے ذمے ڈال دیے گئے تھے۔ آج صبح سے ہی اسے چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وہ بے حس بنی کام کر رہی تھی۔ وہ برتن دھو رہی تھی کہ اوزگل کپڑوں کی ایک بڑی سی گٹھڑی اٹھائے کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی وہ گٹھڑی فرشتے کے قدموں میں پھینکی۔ فرشتے نا سمجھی سے اوزگل کو دیکھا، جو شرر بار نگاہوں سے کافی نفرت سے اسے گھور رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد یہ کپڑے بھی دھو لینا، اوزگل نے تنفر سے حکم دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوزگل، میں یہ کل دھو دوں گی، فرشتے آہستگی سے کہتے دوبارہ سے برتن دھونے لگے۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو جو یہ ڈرامے کر رہی ہو؟ خالہ کو پتہ چل گیا تم نے انکار کیا ہے، حشر بگاڑ دیں گے تمہارا۔ مجھے صبح سے چکر آ رہی ہے، میں کپڑے نہیں دھو سکوں گی، باہر بارش بھی ہو رہی ہے، میں کل دھو دوں گی، فرشتے نے اس بار بھی آہستگی سے کہا تھا۔ چکر آ رہے ہیں تمہیں؟ یہ کون سا نیا طریقہ ہے حیدر خان کو پھنسانے کا؟ اوزگل نے کاٹ تاڑ لہجے میں کہا۔ فرشتے کا انکار بری طرح چبھا تھا۔ حیدر خان نے اس کی شادی پکی ہونے پر اس کا یہ رویہ اوزگل سے بہت برا ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس نے اور رقیہ خانم نے اسے ایک ٹانگ پر کھڑا رکھا تھا، چھوٹے سے چھوٹا کام فرشتے کے سر پر ڈال دیا تھا۔ حیدر خان میرا شوہر ہے، مجھے اسے پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے اس بار جواب دینے سے خود کو روک نہ سکی تھی، مگر آواز آہستہ ہی رکھی۔ اپنی اوقات اچھی طرح جانتی تھی۔ حیدر خان رقیہ خانم سے کتنی محبت کرتا تھا، وہ پچھلے 3 دنوں سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ وہ اس کے لیے روایتی شوہر بن چکا تھا، جو سختی سے اسے باول کروا چکا تھا، کسی بھی صورت میں اس کی مورے کو کچھ نہ ہو۔ وہ اسے اس کا ہر حقوق دے گا۔ حویلی میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شادی اس کا حق ہے، اس نے تو شکوہ بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ فرشتے نے اپنی جلتی آنکھیں مسلی تو ہاتھوں میں لگا صابن آنکھوں میں لگ گیا۔ اب فرشتے نلکے کا بہتا پانی اپنی آنکھوں میں ڈالے جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جلن کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ جب شوہر نہیں تھا تب بھی روسوات کی سڑک پر اپنی معصومیت اور خوبصورتی کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ بیچارہ ایسا پھنسا کہ 5 سال کہیں اور دیکھ ہی نہیں سکا، اور ایک 5 سال برتائی ہوئی عورت کو اپنے سر کا تاج بنا لیا، مگر آخر کب تک؟ دیکھا، اس کا دل بھر گیا تم سے، اور اسے احساس ہو گیا کہ تم جیسی عورت سے وقتی طور پر دل بہلایا جا سکتا ہے، مگر اسے زیادہ دیر تک اپنے دل کی ملکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اوزگل زہر خن لہجے میں بولی تو فرشتے گہرے سانس لیتے شرف کو تھام گئی۔ چکر پھر سے آیا تھا، اب اس نے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ اور تمہیں چکر کیوں آ رہے ہیں؟ چکر ان عورتوں کو آتے ہیں جو بار نہیں ہوتی، اس لیے حیدر خان کے سامنے یہ مظلومیت کا ڈرامہ کرنا مت کرنا، ورنہ وہ حال کروں گی، یاد کرو گی تو۔ اوزگل نے اسے چکراتے دیکھ کر غصے سے لفظ چبائے تھے۔ وہ اسے غصے سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ حیدر خان میرا شوہر ہے، میں اس کے سامنے جو مرضی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ فرشتے کی بات پر اوزگل کے قدم پھر سے رکے تھے۔ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ کچھ دن صبر کر لو فرشتے، میں تمہارا سارا غرور ختم کر دوں گی، وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ حیدر خان تو تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی، تم جیسی بانج عورت کو وہ منہ نہیں لگائے گا، تم دیکھ لینا۔ اوزگل نے بھڑ جلتے کہا۔ اس کا اعتماد غصہ دلا گیا تھا۔ خان دوسری شادی کر رہا ہے، تم اسے خرید نہیں رہی جو وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ جو تمہارا حق ہوگا خان پر وہ میرا بھی ہوگا، اور تم خان کو میرے پاس آنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ دور رکیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ برابر کی سطح پر میرے اور تمہارے حقوق نبھائیں گے، فرشتے نے کپکپاتے لبوں سے بھیگے لہجے میں کہا۔ اوزگل کی باتیں اس کا دل ہلا گئی تھی۔ شوہر بانٹ رہی تھی یہاں تک تو ٹھیک تھا، وہ اسے مکمل تو کسی کو سونپ نہیں سکتی تھی۔ حیدر خان کے بغیر اب اسے سانسیں بھی نہیں آتی تھی۔ حیدر خان نے تم سے وعدہ کیا تھا،
کہ دوسری شادی نہیں کر رہا ہے نا وہ دوسری شادی، اس طرح وہ تمہارا کوئی حقوق نہیں نبھائے گا۔ یہ جو تم مسلسل 3 دن سے کمرے سے بھیگی زلفیں لے کر نکل رہی ہو، جانتی ہو اسے خوش رکھ رہی ہو تاکہ وہ ہمیشہ تمہارا رہے، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اوزگل استزائیہ بولی تھی۔ فرشتے کی آنکھیں مزید جلی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ دن میں حیدر خان کی مورے کی خدمت اور رات میں حیدر خان کی خدمت کرتی کہ وہ اسے کبھی نہ بھولے۔ عورت کے پاس ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنے جسم کو تھکاتے مرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ساری عمر مرد کو خوش کرنے میں گزر جاتی ہے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ فرشتے نے گہرے سانس لیے تھے۔ تم دیکھنا، تم پر غسل کرنا حرام کر دوں گی، جانتی ہو اسے رجھا رہی ہو تو، تاکہ وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ بدل لے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ حیدر خان کو جب کنواری لڑکی ملے گی تو اس کے بچوں کی ماں بنے گی، وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، یہ وعدہ ہے میرا۔ اوس گل پھپکاری تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو اوس گل، جو بکواس تم کر رہی ہو وہ غلطی سے بھی خان نے سن لی تو تم جیسی لڑکی کی طرف تھوکے گا بھی نہیں جس میں شرم لحاظ نہیں۔ فرشتے نے اس بار غصے سے جواب دیا تھا۔ اس وقت حیدر خان کی بیوی تھی، اوزگل نہیں۔ اس کی بکواس سننے کی وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ فرشتے تم سچ میں بہت معصوم ہو۔ حیدر خان اگر مجھے اب بے شرمی کی ہر حد بھی کرتے دیکھ لے پھر بھی وہ مجھ سے شادی سے انکار نہیں کرے گا۔ اب کچھ بھی ہو جائے، آسمان گرے یا زمین پھٹ جائے۔ اوزگل کہتے ہوئے رکی تھی۔ اس کے قریب ہوتی گہرا سا مسکرائی تھی۔ یا پھر تم ماں بن جاؤ، اپنی مورے سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑے گا۔ تم جانتی نہیں ہو وہ رقیہ خانم نے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حیدر خان کی سانسیں بستی ہیں اپنی مورے میں، دیکھا تھا نا ہسپتال میں کیسے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اوزگل نے ایک لفظ چبایا تھا۔ فرشتے لب کاٹتے ہوئے رخ پلٹتے برتن دھونے لگی۔ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ جو وہ کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ برتن دھو کر یہ کپڑے بھی دھو، اور آج رات کوئی ضرورت نہیں تمہیں حیدر خان کے کمرے میں جانے کی۔ کچھ دنوں تک وہ کمرہ میرا ہو جائے گا، اس لیے اپنی نحوست وہاں سے ختم کرو۔ اوزگل نے گرجدار لہجے میں حکم دیا۔ میں اپنا کمرہ تمہیں نہیں دوں گی، حویلی میں بہت سے کمرے ہیں، ان میں سے کوئی لے لینا۔ فرشتے نے برتن دھوتے ایک ہاتھ پھر سے روک کے رکھے تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی برتن دھونے لگی۔ وہ کمرہ حیدر خان کا ہے، وہی کمرہ میرا ہوگا، اور اس کا فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اوزگل غصے سے کہتے کچن سے نکل گئی تھی۔ فرشتے اپنے بہتے آنسو صاف کرتے برتن دھونے لگی۔ جانتی ہو فیصلہ ہوگا نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کمرہ تمہارا ہوگا اوزگل۔ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، مجھے صرف اپنے خان کا چہرہ دیکھنا ہے، یہ حق مجھ سے نہ چھیننا۔ فرشتے شیلف پر ہاتھ جمائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رقیہ خانم کی گرجدار آواز سن کر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ وہ اپنے نام کی پکار سنتے تیزی سے کچن سے نکل کر باہر لاؤنج میں آئی۔ جی مورے، رقیہ خانم کو غصے میں دیکھ کر اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا بولا ہے تم نے اس گل سے؟ تم کمرہ خالی نہیں کرو گی اور نہ ہی تم آئندہ کوئی کام کرو گی؟ رقیہ خانم نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ آپ خان کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر وہ کمرہ تو مجھ سے مت چھینے۔ فرشتے نے بھیگے لہجے میں التجا کی۔ تم ہوتا کون ہے کچھ کہنے والا؟ ہم حیدر خان کا شادی اس لیے کروا رہا ہے کیونکہ تم اس قابل نہیں، باج عورت ہے، ایسا عورت جو وجود نہیں ہوتا۔ ابھی تمہارا مرد کا تم سے دل نہیں بھرا، نیا شادی ہے نا، دنیا کا ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، بیوی بدصورت بھی ہو تو مرد کو شروع کا دنوں میں حور نظر آتا ہے، مگر آہستہ آہستہ مرد کو حور عورت میں بھی نقص نظر آنے لگتا ہے۔ عورت کا سو عیب اس کا اولاد ڈھکتا ہے۔ بے ڈھنگا عورت، بدتمیز زبان دراز عورت مرد اپنا اولاد کی خاطر برداشت کر لیتا ہے۔ ابھی تمہارا خوبصورتی کا جادو حیدر پر سر چڑھ کر دوڑ رہا ہے، اس کو تمہارا طلاق یافتہ ہونا اور بانجھ پن نظر نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل تم سے بھرنے لگے گا، پھر تم اس کو تمہارا وجود کھٹکنے لگے گا۔ بچہ کے بغیر عورت پرانا کھنڈر کی طرح ہوتا ہے، جس پر جتنا مرضی رنگ و روغن کر لیا جائے مگر رہتا وہی کھنڈر ہے۔ کھنڈر کو مکان نہیں بنایا جا سکتا۔ عقل سے کام دو، اپنی جگہ خالی کر دو تاکہ تمہارا کشش اس کا دل میں بنا رہے۔ کبھی کبھی جب تم اس کو میسر آئے گا وہ شاید تمہارا قدر بھی کر لے گا۔
मगर इस तरह तुम ओसगुल से मुकाबला करेगा, हार जाएगा। ओसगुल इसकी माँ का पसंद है, कल को इसके बच्चे का माँ बनेगा, इस हवेली का वारिस देगा। तो इस हवेली का मालिक और हैदर खान का मालिक ओसगुल होगा, तुम जैसा बांझ औरत नहीं। रुकैया खानम ने फुफकारते हुए कहा, अगर मेरी तरह ओसगुल भी बांझ निकल आई तो फिर किसको मालिक बनाएंगी इस हवेली को? और हैदर खान का चटा। फरिश्ते की बात मुंह में ही थी। रुकैया खानम का भारी हाथ फरिश्ते के गाल लाल कर गया था। हमारा हैदर को बद्दुआ दे रहा है तुम? हम तुम्हारा जुबान खींच डालेगा, रुकैया खानम चीखी थी। फरिश्ते ने गाल पर हाथ रखे अपने लरजते बदन को बमुश्किल संभाल दिया था। निकलो हमारा हवेली से, रुकैया खानम ने गहरे सांस लेते कहा। खाला। ओसगुल रुकैया खानम का सुर्ख और हाँफता बदन देखकर इनकी तरफ बढ़े। तुम्हारे मैं खान को बददुआ देने का सोच भी नहीं सकती। अल्लाह इनको हर खुशी दे। इनका यह हवेली बच्चों की किलकारियों से गूंजे। मगर आपको खुदा का वास्ता है मुझसे मेरे खान को दूर न करे। ओसगुल का मकाम मैं नहीं लेना चाहती, मगर मेरा मकाम भी मत छीने। फरिश्ते ने रोते हुए कहा था, तुम्हारा मकाम हमारा बेटा की जिंदगी में कुछ नहीं है। एक तलाक याफ्ता औरत हमारा गंवारा बेटा के दिल और हवेली में नहीं रह सकता। निकलो हमारा हवेली से। रुकैया खानम ने आगे बढ़ते से धक्का दिया था। हैदर खान इनके हार्ट अटैक के बाद इनके आगे पीछे फिर रहा था, इनके हाथ चूमता, पांव चूमता। इन्हें पता था हैदर खान में इनकी सांसें बसती हैं, मगर अब अंदाजा हुआ था वो तो अपनी जिंदगी से बढ़कर इन्हें चाहता था। वो कमजोरी है हैदर खान की, और इनके लिए फरिश्ते जैसी कई लड़कियों को छोड़ सकता था। अब वो इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फरिश्ते को तलाक दिलवाने का इरादा रखती थी। फरिश्ते इनके धक्के पर पीछे को होती बुरी तरह लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने इसे थाम लिया था। फरिश्ते ने पलट कर देखा, अपने सामने अरहाम खानजादा को देखकर की आंखों की नमी बढ़ी थी। वो रोते हुए अरहाम खानजादा की बाहों में समा गई थी। अरहाम अरहाम सिर्फ चेहरे के साथ शशदर खड़ा था। अरहाम ने बेयकीनी से हैदर खान को देखा, जिसके साथ ही लाउंज में दाखिल हुआ था। मगर हैदर खान तो इसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं था। ना इसे फरिश्ते को धक्का देना नजर आया था, ना फरिश्ते के आंसू। वो तो अपनी माँ को परेशान देख रहा था। हैदर खान ने आगे बढ़ते ही रुकैया खानम को अपनी बाहों में भरा, जिनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और पूरा बदन हाँप रहा था। क्या हुआ मोरे? हैदर खान ने बेताबी से पूछा। रुकैया खानम का बीपी शूट कर रहा था जैसे। इनकी आंखों के नीचे की वेन्स फूल रही थी। जब इनका बीपी शूट करता था तो इनकी तबीयत ऐसे ही खराब हो जाती थी। अरहाम ने बेत अरहाम ने बेताबी से अब फरिश्ते के गाल पर हाथ रखा, जहां उंगलियों का निशान था। अरहाम खानजादा का दिल कटकर रह गया था। क्या हुआ फरिश्ते, तुम्हें थप्पड़ किसने मारा? अरहाम खान ने फरिश्ते का चेहरा थामते तड़पते हुए पूछा था। फरिश्ते तुम चलो मेरे साथ। अरहाम ने इसे बाजुओं के हल्के में लिया। फरिश्ते यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाएगी। बीवी है फरिश्ते मेरी, मेरी औरत। तुम इसे किसी कीमत पर यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। फरिश्ते अंदर जाओ। हैदर खान की भारी आवाज गूंजी। जी खान। फरिश्ते जल्दी से इस्तबात में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। हैदर, ये लड़की अगर इधर रहेगा तो तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगा। वो कमरा आपसे ओसगुल का है। रुकैया खानम फरिश्ते को कमरे की तरफ बढ़ता देखकर बिलबिला गई थी। हैदर खान का फरिश्ते को कमरे में जाने का हुक्म देना रुकैया खानम को जलते तवे पर बिठा गया था। ओसगुल? अरहाम ने नासमझी से ओसगुल को देखते हैदर खान को देखा, जो अब लब नीचे खड़ा था। मूरे, वो कमरा फरिश्ते का है, रहने दे। हवेली में और भी कमरे हैं, ओसगुल को इनमें से कोई कमरा दे दे। हैदर खान ने संजीदगी से कहा। नहीं हैदर, फैसला आज और अभी होगा। ओसगुल तुम्हारा बच्चों का माँ बनेगा, इसलिए इसका मकाम भी ज्यादा होगा। फरिश्ते हवेली का कोई भी कमरा ले ले। रुकैया खानम सर महरी से भी सफाकी से बोली। ठीक है मोरे, मैं कोई और कमरा ले लेती हूँ। मैं अभी अपना सामान निकाल देती हूँ। फरिश्ते ने जल्दी से कहा। हैदर, तुमने दूसरी शादी कर ली है? अरहाम की आवाज जल्जलों की जद में आई थी। की नहीं है, मगर हमारा हैदर का निकाह है ओसगुल के साथ, इसी हफ्ता। रुकैया खानम की बात पर अरहाम ने फरिश्ते को देखा और उसे देखते नजरें चुरा गई थी। हैदर, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? मैं ये सुनकर शॉक नहीं हुआ।
تم دوسری شادی کر رہے ہو۔ کوئی مرد اپنی بات اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ میں اگر دوسری شادی پر کوئی بات کروں گا تو بات حق پر آ جائے گی۔ شاید اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا جائز حق ہے، مگر تم تو دوسری شادی سے پہلے ہی رشتوں میں توازن برقرار رکھ نہیں پا رہے۔ تمہارے سامنے ہی تمہاری بیوی سے یہ سلوک ہو رہا ہے، تم خاموش ہو۔ کیوں خاموش ہو؟ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، بیوی تو بالکل نہیں لے سکتی، مگر بیوی کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، وہ حیثیت ایک مرد کو برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ فرشتے یہاں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، میں اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کروں گا۔ وہ بہو اس حویلی کی، تم جیسے رکھو گے وہ رہ لے گی، مگر وہ اسے تانے سنتے یہاں پر کیسے رہے گی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں؟ فرشتے ماں نہیں بن سکتی، اس حقیقت سے تم باخبر تھے، آج تم خاموش کیوں ہو؟ ارحام خانزادہ نے حیدر خان کے مقابل آتے سوال داغے۔ مجھے سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں تمہارا لحاظ صرف فرشتے کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ ہماری حویلی کے زنان خانے میں قدم رکھنے کی کسی غیر کو اجازت نہیں ہے۔ تمہیں یہاں قدم رکھنے کی اجازت دے کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حیدر خان نے ارحام خانزادہ کو گھورتے ایک لفظ چبایا تھا۔ جاؤ، میں تو صحیح جاؤں گا تو میں صحیح، مگر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا، کسی قیمت پر اسے اب یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ارحام خانزادہ نے بھی جواباً لفظ چبائے تھے۔ لالا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں خان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فرشتے نے نرم آواز میں حیدر خان کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے فرشتے، حیدر خان تو مر تو سکتا ہے، مگر اپنی عزت کو کسی غیر باہر کی لڑکی کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ حیدر خان نے ارحام خان زادہ کو دیکھتے تنزیہ کہا تھا۔ حیدر خان کے طنز پر ارحام کا رنگ سرخ ہوا تھا، اوزگل کا رنگ بھی توہین و خجالت سے سرخ پڑا تھا، رقیہ خانم کا رنگ مزید سرخ ہوا تھا۔ حیدر خان صاف لفظوں میں جتا چکا تھا وہ فرشتے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اوزگل کو بھی وہ غیر لڑکی کہہ رہا تھا۔ انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا ابھی کرنا تھا، انہوں نے فرشتے جیسی نحوست سے اپنی حویلی کو پاک کرنا ہی تھا۔ وہ فرشتے کے بانجھ پن کا سایہ اوزگل پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ حیدر، فرشتے یہاں نہیں رہے گی، کسی قیمت پر نہیں رہے گی۔ اس کا بھائی اسے لے کر جانا چاہتا ہے تو شوق سے لے کر جائے۔ ہم کو لگتا ہے جب تک تمہارا اوزگل کا شادی نہیں ہو جاتا اس کا ادھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ رقیہ خانم نے سپاٹ انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مجھے آپ کا حکم مانتے ہیں، یہ شادی کر رہا ہوں، مگر فرشتے کو میں یہاں سے کسی صورت نہیں جانے دوں گا۔ وہ میرے کمرے پر بھی کبھی صرف فرشتے کا حق ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیدر خان کی سرد اٹل آواز گونجی تھی۔ رقیہ خانم نے بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا حیدر اب ان کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ فرشتے کو طلاق بھی دے دے گا، مگر حیدر خان تو فرشتے کو اپنے کمرے میں سے بھی نہیں نکال رہا تھا۔ رقیہ خانم جیسی سخت انا پرست انسان کو غصے سے پاگل ہوئی تھی، ان کا بی پی فوراً سے شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے گہرے سانس لیتے فرشتے کو دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے لرزتے ہوئے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان بھی اب اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرہ سرد سپاٹ تھا، آنکھیں بھی سرخ تھی، مگر نگاہوں میں فرشتے کے لیے گرمی تھی۔ وہ حیدر خان کی آنکھوں میں فرشتے کے لیے شدید محبت دیکھ چکی تھی، وہ بھر بھر جلی تھی۔ حیدر، یہ ہمارا حکم ہے، فرشتے اس حویلی میں نہیں رہے گا۔ رقیہ خانم نے غصے سے کہا۔ مورے، میں نے کہا ہے آپ سے۔ حیدر خان کے لفظ منہ میں ہی تھے۔ رقیہ خانم سینے پر ہاتھ رکھ کر سینہ مسلے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ حیدر خان ان کی طرف بڑھا تھا۔ دور رہو حیدر، فیصلہ کرو، تمہارا بیوی یہاں۔ رقیہ خانم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ مورے، یہ کون سی ضد ہے؟ جب میں کہہ چکا ہوں میں اوزگل سے شادی کروں گا تو پھر فرشتے کو یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتی ہے؟ حیدر خان بے بسی سے کہتے جھنجھلایا تھا۔ ہمارا حکم ہے، یہ یہاں نہیں رہے گا جب تک اوزگل اور تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ رقیہ خانم نے سپاٹ لہجے بمشکل ہی کہا تھا، ان کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھی۔ حیدر خان اب نیچے خاموش کھڑا اب سرخ آنکھوں سے رقیہ خانم کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی واضح تھی۔ خالہ، یہ دوائی لے لیں۔ اوزگل دوائی اور پانی کا گلاس لے کر رقیہ خانم کی طرف بڑھی، جسے رقیہ خانم نے پانی کا گلاس پکڑتے زمین پر دے مار دیا تھا۔
حیدر خان بے بسی سے رقیہ خانم کو بے بسی سے دیکھتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ چلو فرشتے یہاں سے۔ ارحام خان نے حیدر خان کو خاموش دیکھتے فرشتے کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرا۔ لالا میں خان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فرشتے نے بھیگی آنکھوں سے ارحام کو دیکھا۔ چلو یہاں سے، ارحام خان زادہ نے حیدر خان کو گھورتے سٹ لہجے میں بولا۔ خان، فرشتے نے روتے ہوئے سے پکارا تھا۔ حیدر خان نے لب بھیجتے ہوئے سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چلو فرشتے۔ فرشتے کو حیدر خان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے پا کر ارحام اب کی بار دھاڑا تھا۔ فرشتے ارحام کے حصار میں لرز اٹھی تھی۔ ارحام اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے پھر سے سسکی لیتے سے پکارا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اب کی بار اسے صرف آنکھوں سے گھورا تھا۔ فرشتے ارحام کی سرد صرف نظر پر نظریں چکا گئی تھی۔ وہ ارحام کے حصار میں داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ داخلی دروازے پر رکتے اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ حیدر خان جو نچلا لب دانتوں میں دبائے سے دیکھ رہا تھا۔ پیار ہم نے کیا ہے، پیار تم نے کیا ہے، یار پھر امتحان کیا؟ زمانے نے لیا ہے درد جتنا ملے گا، پیار اتنا بڑھے گا، ہم ساتھ دیں گے تیرا تجھ سے وعدہ ہے ساتھی۔ فرشتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب رخ پلٹ گیا تھا۔ فرشتے ارحام کی باہوں میں سمائے اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ارحام نے اپنا حصار اس کے گرد اور مضبوط کیا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ حیدر خان نے ایک نظر رقیہ خانم کو دیکھا تھا، جو گہرے سانس لیتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اوس ان کو مودے کی دوائی دو، حیدر خان سرد انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ رکی تھی۔ فرشتے سیٹ پر نڈھال سی ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ارحام خان کچھ پل لب پیچھے فرشتے کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں سے برستے آنسو اس کے آرس اور گردن کو بھگو رہے تھے۔ پورے راستے اس کی آنکھوں کی نمی خشک نہ ہوئی تھی۔ ارحام نے اپنا لب بری طرح کچلا تھا۔ چھوٹی بہن تھی، بیٹیوں جیسی۔ اس کی تکلیف اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا، وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر سے کلائی سے نرمی سے جکڑے باہر کی طرف نکلا تھا۔ فرشتے خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ وہ روبوٹ کی مانند اب پتھرائی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں حویلی کے در و دیوار پر تھی۔ ارحام نے اس کے لرزتے کانپتے بدن کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ شاہ نواز کے نکاح میں جب تک تھی بہت بار حویلی آئی تھی۔ بہت بار شاہ نواز نے اسے اپنی حویلی سے نکالا تھا، مگر کبھی اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ حویلی آتی تھی، کچھ دن گزارتی تھی، شاہ نواز اسے لینے آ جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی آنسو، پتھر سی تھی وہ تب وہ۔ مگر آج تو فرشتے وہ فرشتے ہی نہیں تھی، یہ تو ٹوٹی بکھری اجڑی ہوئی فرشتے تھی، جس کا جیسے سب کچھ لٹ چکا تھا۔ فرشتے کی زندگی میں حیدر خان کی اہمیت واضح ہو چکی تھی۔ شاہ نواز صرف اس کا شوہر تھا، مگر حیدر خان اس کی زندگی تھا۔ شاہ نواز فرشتے اس کے جسم کا مالک تھا، مگر حیدر خان اس کے دل، جسم، روح کا مالک بن چکا تھا۔ فرشتے کی حالت دیکھتے ارحام اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ کیا تھا وہ اپنی بہن کو ساری عمر اپنے پاس رکھ لیتا، اس کی شادی ہی نہ کرتا؟ اب حیدر خان کی بے وفائی اس کی دوسری شادی کا زخم کیسے برداشت کرے گی؟ وہ اسے سکھ دینا چاہتا تھا اور وہ اسے اب زندگی کا سب سے بڑا غم دے چکا تھا۔ دل کا غم کیسا ہوتا ہے، پتھر سے پتھر انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب اپنے کمروں میں تھے۔ فرشتے کے لرزتے بدن کو سنبھالتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ اس کے بازوؤں میں یکدم جھولتی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ فرشتے، ارحام نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ ارحام خانزادہ اسے بازوؤں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ بہارے کے کمرے کی جانب بڑھا۔ فرشتے کی حالت بہت خراب تھی، وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ بہارے سے کمرے میں چیک کر رہی تھی۔
فرشتے کی حالت دیکھتے امینا خانم کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ارحام ہمارا بچی کا کیا قصور ہے جو حیدر اس پر سوتن لا رہا ہے؟ اتنا معصوم، اتنا پیارا ہمارا بیٹی ہے۔ مس رقیہ خانم نے رول کر رکھ دیا ہمارا فرشتے کو۔ خدا اس عورت کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ امینا خانم روتے ہوئے بولی۔ ارحام لب بھینچے خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ امینا خانم کو کیا تسلی دیتا؟ جی کر رہا تھا حیدر خان کی جان لے لے، مگر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی بہن کی جان اس خودگرش بے حس انسان میں بسی تھی۔ پتہ نہیں کس کا نظر لگ گیا ہمارا بچوں کو، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ امینا خانم نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بے دردی سے مس لی۔ لالا بہارے فرشتے کے کمرے سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھی۔ میں فرشتے سے جتنے بھی ٹیسٹ کیے ہیں ان کے مطابق فرشتے امید سے ہے۔ بہارے کی بات پر ارحام اور امینا خانم صوفے سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے بہارے کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں نم تھی، آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم بہارے؟ امینا خانم نے شوق کے عالم میں کہا۔ ارحام خان زیادہ ابھی بے یقین ہوا تھا۔ میں بھی شوقڈ ہوں، مگر سچ یہی ہے، ٹیسٹوں کے مطابق فرشتے امید سے ہیں۔ باقی کے شک و شبہات صبح ہسپتال سے دور ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے لالا کمی فرشتے میں نہیں شاہ نواز میں تھی، اور الزام فرشتے پر لگا دیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتے کے صبر کا پھل اسے عطا کیا۔ جو بھی ہے فرشتے ماں بننے والی ہے۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں گہرے سانس لیتے کہا۔ فرشتے کی حالت اسے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں حیدر خان کا نام پکارے جا رہی تھی۔ لالا ہم فرشتے کے کچھ اور ٹیسٹ کروا کر شور ہونے پر حیدر خان کی فیملی کو بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ سن کر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ وہ شادی کرے یا نہ کرے، مگر فرشتے اب کبھی حیدر خان کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ میری فرشتے کے لائق نہیں ہے۔ ارحام سرد اٹل لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہرزاد خان کی گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ یہ فارم ہاؤس حویلی سے کافی دور تھا۔ پہاڑوں کے بیچ گرا یہ فارم ہاؤس میلوں پھیلا ہوا تھا، جس کے اطراف میں بہت بڑا جنگل تھا۔ آس پاس کوئی گھر حویلی نہیں تھی۔ گاڑی بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ابرش کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ بہرزاد خان کی گاڑی کے ساتھ چاروں طرف میں اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی آ کر رکی تھی۔ ابرش کے حواس بری طرح معطل ہوئے تھے۔ زعیم کے خون میں لت پت لاش ابھی تک گاڑی میں پڑی تھی۔ وہ اتنی بری طرح سہمی ہوئی تھی، پورے راستے ابرش نے خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی۔ اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے وہ سیٹ کے ساتھ چپکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ زعیم کی لاش اس کی وجود کی تھر تھراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ زعیم جیسے درندے کی موت کا کوئی غم نہیں تھا، مگر اس نے اپنے سامنے پہلی مرتبہ کسی کو اتنی بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ بہرزاد خان نے گاڑی سے اترتے ہی ابرش کی طرف کا دروازہ کھولا تو ابرش کرنٹ کھا کر دوسری طرف ہوئی تھی، اپنی چادر مزید اچھی طرح خود پر پھیلائی۔ اس کے سر کا ایک بھی بال اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سہمتی ہوئی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہرزاد خان نے گہرا مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ابرش کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی باہر آئی تھی۔ درخزے بہرزاد خان گرجا تھا۔ اس کی گرج پر ابرش بھی بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ اس کی لاش کو ہمارے پالتو بلڈاگ کے آگے ڈال دو، اتنے دنوں سے انہوں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تھا، خوش ہو جائے گا۔ بہرزاد ابرش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ بہرزاد خان کے گارڈز زرقزے کے زعیم کی لاش گاڑی سے نکالتے زمین پر پھینکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں جکڑے کتے کا پٹا چھوڑ دیا تھا جو کب سے زعیم کے مردہ وجود کو دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا۔ پٹا چھوٹنے کی دیر تھی، وہ بھونکتا ہوا کتا اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ابرش نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخیں گلے میں گھونٹی تھی۔ اتنی بے رحمی اور غیر انسانی سلوک اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ ابرش اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ابرش کو چکراتا دیکھ کر بہرزاد اس کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار تم میرے قریب بھی آئے، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا بھی تو
جان لے لوں گی تمہاری۔ ابرش پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ لگے اور رائی تھی۔ بہرزاد کا بھاری کہکا فارم ہاؤس میں گونجا تو پاس کھڑے گارڈز بھی مسکرائے تھے۔ اس کتے کا انجام دیکھ کر بھی تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بہرزاد خان نے زعیم کی طرف اشارہ کرتے آنکھ ماری تھی، جس کی لاش جنگلی کتے نے پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دی تھی۔ نہیں ڈر لگ رہا، کیونکہ میں کتوں سے نہیں ڈرتی، ابرش بہرزاد خان کو گھورتے پکاری تھی۔ ابرش کے طنز پر بہرزاد خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آج رات تمہیں اصل میں پتا چلے گا کہ آخر ہوں کون، جب تمہارے انگ انگ سے میں کھیلوں گا، جب تمہارے نازک وجود سے اپنے پیاس بجھاؤں گا، تمہیں کتے میں اور شیر میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ بہرزاد خان ابرش کے قریب ہوتا اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پن کیے غرایا تھا۔ بہرزاد خان کی اتنی نزدیکی پر ابرش کے بدن میں غصے اور اشتعال کے مارے ابال اٹھے تھے۔ ابرش نے بہرزاد خان کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ بہرزاد خان اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی بری طرح مروڑتے اس کی کمر پر لگا گیا تھا۔ ابرش درد سے سسک کر رہ گئی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے بہرزاد خان کی سرخ پتریلی آنکھوں میں دیکھا۔ میں زعیم نہیں ہوں جو تمہارے تھپڑ کھا لے۔ تم نے بہرزاد خان کو بہت ہلکے میں لیا ہے۔ آج رات تمہیں اندازہ ہو جائے گا اصلی مرد ہوتا کیسا ہے۔ بہرزاد خان ابرش کی صحنی آنکھوں میں دیکھتے دھاڑا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ گرم سیال میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ بہرزاد خان رحم کرو، میں زران کی عزت ہوں، ابرش سسکتے ہوئے بولی تھی۔ زران کے نام پر بہرزاد خان کی آنکھوں میں شعلے دہکے تھے۔ اب نہیں رہو گی عزت، تم اس قابل ہی نہیں رہو گی اس کی عزت رہ سکو۔ تمہاری حالت، تمہارا لٹا پٹا وجود اب صرف بہرزاد خان کی ملکیت ہوگا۔ تمہارا ہر راستہ صرف مجھ تک جائے گا۔ وہ اس چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا پھپکارا تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھ کر نفرت سے اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ بہرزاد خان اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اسے کلائی سے جکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ بہرزاد چھوڑو مجھے، ابرش حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ اس کی چیخوں پکار پر ہنستا ہوا اسی لیے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ابرش کو کلائی سے جکڑے وہ ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر پوری قوت سے پٹخا تھا۔ وہ بیڈ کے نرم گدے پر اونھے منہ گری تھی۔ ابرش اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ وہ سٹیل ہوئی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف دیواروں پر اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ ریڈ دلہن کے لباس میں سجا سمرا اس کا وجود وہ ان پوشنز میں موجود تھی۔ وہ بے یقینی سے یہ پوسٹر دیکھ رہی تھی۔ بال کھلے، ڈرا سہما اس کا وجود، ہر طرف سے اسی کے پوسٹر لگے تھے۔ اس کا ایک ایک انگ واضح تھا۔ اس کی کمر کا تل بھی واضح تھا، جسے خاص طور پر کیپچر کیا گیا تھا۔ کسی غیر مرد کے کمرے میں اس کی تصویریں، وہ اسٹل یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بہرزاد خان اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی سے دیکھ کر گہرا مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی طرف بڑھتے اس کے آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں گہری نمی۔ اس نے چننے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ابرش سہمتی ہوئی پیچھے کو ہوتی اپنے سر سے سرکتی چادر اس نے اپنے سر پر مزید جمائی تھی۔ بہرزاد خان نے پھر سے کہکا لگایا تھا۔ کب تک آخر؟ کب تک؟ پردے تو آج گریں گے۔ آج رات تم میری، اور کل صبح تم میرے پرائیویٹ جیٹ میں میرے ساتھ یہاں سے 7 سمندر دور، اور یہاں تمہارے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بہرزاد خان نے کمینگی سے آنکھ ماری تھی۔ ابرش گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ تمہاری میرے پاس ایسی ہزاروں تصویریں ہیں جہاں میں وہاں تم جانتی ہو تمہارا شوہر بھی یہ پوسٹر دیکھ چکا ہے۔ کیا حالت ہوئی اس کی میں بتا نہیں سکتا۔ بہرزاد خان لمبا سانس کھینچ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابرش نے لفظ کپکپائے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ دیکھنا چاہو گی اسے؟ کیا حالت ہوئی تھی اس بیچارے کی؟ بہرزاد خان نے اسے کمینگی سے آنکھ مارتے ہوئے سامنے لگی LED آن کی۔ اسکرین پر زران خانزادہ اپنے بال جکڑے کمرے میں کھڑا ان پوسٹرز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ ابرش اسکرین پر زران خانزادہ کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
وہ پاگلوں کی طرح ان پوسٹرز پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ اب ایک ایک کر کے پوسٹر پھاڑ رہا تھا، جلا رہا تھا، کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ابرش یہ دیکھتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا بدن ہچکولوں کی نظر ہوا تھا۔ زران خان زادہ نے اپنا ہاتھ فینسی مرر وال پر مارتے ہوئے زخمی کیا تو ابرش گرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران خان زادہ کا درد اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تم اس لباس میں آج کسی عورت کے سامنے بھی نہیں جاؤ گی۔ آج تمہیں کوئی عورت بھی دیکھے مجھے گوارا نہیں ہے۔ ابھی زران خان زادہ کو اسکرین پر دیکھ کر اس کے لفظ یاد کرتی پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ کس کس نے نہیں دیکھا تھا اسے اس لباس میں؟ سوات کی سندھیر ٹھنڈی رات میں وہ کتنے ہی مردوں کی نظروں کی تسکین کا ذریعہ بنی تھی۔ بے پردہ عورت کو کون سا مرد چھوڑتا ہے؟ اسے بھی سب نے دیکھا تھا۔ اسکرین پر آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے اور تمام پوسٹرز جلا چکا تھا آگ کی سرخی کی طرح۔ اس کی آنکھوں کی رنگت تھی۔ وہ وحشت کے عالم میں چیخ رہا تھا۔ ابرش کے چیخ سنتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنا اور اس کا رشتہ کھو چکی ہے۔ درد ہی درد تھا جسے مار رہا تھا۔ بیچارہ تمہارا شوہر پوسٹر پھاڑ کر سمجھ رہا ہے وہ سب ختم کر چکا ہے۔ یہ پوسٹر تو ہر جگہ ہے اور میرے دل میں وہ تمہاری تصویریں کیسے مٹائے گا؟ سب سے بڑھ کر میں آج تمہارا جسم بھی میرا ہو جائے گا۔ کیا کرے گا وہ مسٹر خان زادہ؟ بہرزاد خان لائٹر سے سگریٹ جلاتا گہرا مسکرایا تھا۔ ابرش بہرزاد کے منہ سے مسٹر خان زادہ سن کر سسک پڑی تھی۔ بہرزاد خان نے اس کے سسکنے پر کہکا لگایا تھا۔ تم اب سوچ رہی ہو کہ تم اسے مسٹر خان زادہ بلاتی ہو، مجھے کیسے پتا؟ بہرزاد خان نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ جانتی ہوں تمہیں ہر خبر وہ بار بیگنا پہنچاتی رہی ہے، ابرش نے چیختے ہوئے کہا۔ بہرزاد خان نے پھر سے کہکا لگایا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں اب تمہاری انٹیلیجنس کا، تمہاری ایمبیسی کا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک لڑکی 16 سال کی لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی۔ ابرش پاشا جو خود کو کوئی چیز سمجھتی ہے وہ ہر بار بے وقوف بنی، کبھی زعیم کے ہاتھوں، کبھی اسپارڈینا کے ہاتھوں۔ بہرزاد خان مسکراتے ہوئے بولا تو ابرش منہ پر ہاتھ رکھے چیخیں مار کر روتی تھی۔ میری نظروں میں وہ زران خانزادہ اس حویلی تب سے ہی تھی جب آہل نے میری بہن کو بھگایا۔ وہ اس کی مدد کی تمہارے شوہر نے۔ اس دن ہی سوچ لیا تھا زران کی عزت پر ایسا وار کروں گا وہ بلبلا کر رہ جائے گا۔ اسے بھی تو پتا چلنا چاہیے کسی کی عزت پر حملہ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ بہرزاد خان ٹیبل پر رکھا شو پیس زمین پر مارتا دھاڑا تھا۔ ابرش سہمتے ہوئے خود میں سمٹی تھی۔ بہرزاد خان کا خوف اس کی رگوں میں دوڑتا خون جما رہا تھا۔ اگر وہ آہل میرے حوالے کر دیتا تو میری زران خانزادہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر اس نے 5 ماہ سے اسے چھپا کر رکھا ہے، اپنی بیوی کے بھائی کو بچایا۔ وہ ابرش کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ میرے مخبر باربینا 5 ماہ سے اس حویلی میں ہے، مگر آہل کے متعلق وہ ایک ثبوت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تمہاری اور زاران کی ہر کنورسیشن مجھ تک پہنچتی رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ تم سے آہل کے بارے میں چھپاتا رہا تھا۔ سمجھدار تھا وہ، اسے اندازہ تھا حویلی میں میرے مخبر ہو سکتے تھے۔ بہرزاد خان نے اب صوفے پر بیٹھتے کروفر سے 4 ٹیک لگائے تھے۔ اس نے بہت سی ملازماؤں کو حویلی سے نکال دیا تھا، مگر باربینا کی کم عمری اور معصومیت سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ وہ اس کے پرانے وفادار ملازم گل خان کے رشتہ دار تھی، اس لیے اس کا شک باربینا پر نہیں گیا تھا۔ بہت کوشش کی کسی زران خانزادہ سے پتہ چل جائے آہل اور زرتاج کہاں ہے، مگر پتہ نہ چل سکا۔ زران خانزادہ بہت ہوشیار تھا، وہ تو اپنے سائے کو بھی پتہ نہیں چلنے دے رہا تھا آہل کہاں ہے۔ اس لیے میں نے انایا کو اغوا کیا۔ زران یہاں مار کھا گیا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں انایا کو اغوا کرواؤں گا، مگر میں نے یہ کر لیا۔ بہت کوشش کی اس نے انایا کو میری قید سے چھڑوانے کی، مگر افسوس بیچارہ چھڑوا نہ سکا، اور اب بھی وہ انایا کو اسی لیے بازیاب کروا سکا کیونکہ میں نے ایسا ہونے دیا۔ مجھے انایا سے کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو انایا کے توسط
صرف آہل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ تم کتنے گرے ہوئے ہو بہرزاد خان، وہ صرف 14 سال کی ہے، تم نے 4 ماہ سے اپنے پاس رکھا، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ابرش چیخی تھی۔ میں اگر گرا ہوتا تو انایا کی عزت کے ساتھ دن رات کھیلتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی یہاں سے گئی ہے۔ گرا ہوا تو تمہارا وہ بھائی، وہ شوہر ہے جنہوں نے میری عزت کے ساتھ کھیلا، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زرتاج ایک ہفتے کے بعد زرتاج کی ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ گارڈز تک بڑھ چکے تھے۔